آپ بتا رہے تھے کہ پیکا آرڈیننس ظاہر ہے صحافتی تنظیمیں اس کے خلاف چاہتی ہیں، مزید اس میں سیف گارڈز ہوں. آپ کہتے ہیں وہ بہتر ہے اس سے اگر پیکا آرڈیننس نہ ہوتا تو. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ نہیں، اس میں عمر چیمہ صاحب والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، مطیع اللہ جان کا بھی آپ کو یاد ہوگا. بالکل یاد ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کا بھی واقعہ، آپ کے بالکل دو واقعات آپ دو واقعات ہیں. جب اکتوبر 99 میں جب مجھے اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، تو 20 دن بعد یعنی تشدد، اور اس کے بعد پھر جب اس قابل ہوئے کہ کسی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، تو 20 دن بعد جب پیش کیا تو میرے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی وہ تو بڑا دن تھا. چلو شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ادارے ہوں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں، صحافی ہوں، سیاسی کارکن ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، قانون جتنا مرضی سخت ہو، عمل اس کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کسی کے اوپر الزام ہے، بھلے جو اسٹیٹ ہے یا لا انفورسنگ ایجنسی ہے اس نے الزام غلط لگا دیا ہے، لیکن اس کو گرفتار کریں، گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. میں آپ کی باتوں سے دو چیز سمجھاؤں. ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین صحافیوں کے لیے بھی ہونے چاہیے جیسے عام لوگوں کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ قانون جتنا بھی سخت ہو اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور قانون کا ہونا بہتر ہے قانون کے نہ ہونے سے. کیونکہ جب پھر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ شمالی علاقہ جات کی سیر ہوتی ہے، اور پھر تشدد بھی ہوتا ہے جو بالکل ہوتا ہے. ہم نے خود ان چیزوں کو جو ہے وہ برداشت کیا. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. یہ ابھی ایک قرارداد پیش ہوئی ہے امریکی کانگریس میں، جو ولسن نے اور ایک ان کے اور ساتھی نے، ایک جو ولسن ریپبلکن ہے، دوسرا ڈیموکریٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت پر پابندی لگا دی جائے ویزوں کی، اور انہیں امریکہ سفر نہ کرنے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو اور بہت سارے دوسرے سیاسی لوگوں کو نظر بند کیا ہوا ہے، یا گرفتار کیا ہوا ہے، جیلوں میں رکھا ہے. تو اس پہ پاکستان کے فارن آفس نے اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی شاید دی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی سیریس ایشو ہے؟ نہیں، یہ سیریس ایشو پی ٹی آئی کے لیے ہے. کیسے؟ اس کے لیے ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی تو بہت خوشی کی شادی میں جا رہی ہے. نہیں، وہ لابی کرتے ہیں وہاں پہ. ان کی لابنگ کے نتیجے میں یہ پہلے خطوط لکھے گئے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ پراپیگنڈا ہوتا رہا ہے، اور اب جو ہے یہ بل پیش کیا. آپ کا خیال ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستانی قوم کا مجاز جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، اس مجاز کو امریکہ کے خلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب پہلے ایکسپلائٹ کر کے ایک پاپولر ویو جو ہے نا اس کا وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں. جب انہوں نے کہا تھا ہم کوئی غلام ہیں، یہ امریکہ نے میری حکومت جو ہے وہ اس کو گرایا ہے، تو یہ اس سے وہ خود مستفید ہو چکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ سے اگر وہ اس قسم کا کوئی لا یا اس قسم کا کوئی آرڈر پاس کرواتے ہیں اگینسٹ آرمی چیف، تو کیا ان کا یہ کیا خیال ہے کہ اس بنیاد کے اوپر آرمی چیف کو یا ادارے کو یا پاکستان کو یا پاکستان کی حکومت کو جو ہے وہ کوئی نفرت کا سامنا ہوگا؟ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس ایکٹ کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اپنے چیف کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اگر یہ ہو گیا تو بدنامی پاکستان کی انٹرنیشنلی تو ہوگی نا. کس طرح؟ اگر یہ وہاں سے پاس ہو گئی. نہیں، اگر ڈیموکریسی ایکٹ نہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ ایکٹ پاس قوم تو ساتھ کھڑی ہو جائے گی. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ قوم ساتھ کھڑی ہو جائے گی، آرمی چیف کے اور دوسری سویلین قیادت جن کے نام ہو گئے. جس طرح سے انتہائی ان پاپولر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ نعرہ لگاتے ہی لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گئے تھے مارچ اپریل مئی 2022 میں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. اب آپ آگے آ جائیں کہ جی انٹرنیشنلی یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ بھئی ایک آدمی کو جیل میں جو ہے اس کے خلاف جو بھی یہاں کا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، بھلے چلو ان کے معیار سے کم ہوگا، حالانکہ ان کا بھی معیار جہاں پہ جو ہے وہ 80 سال قید سناتا ہے ایک خاتون کو، عافیہ صدیقی کو، تو وہاں پہ وہ کس حد تک انصاف ہے. لیکن اس چیز کو چھوڑیں،
تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ اس بات کے اوپر تو آپ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، تو غزہ میں جو ہوا ہے اس کے اوپر تو کوئی وہاں پہ یہ دیکھیں یہ باتیں آپ کی اور ہماری وہاں پہ نہ کوئی قرارداد ہے، نہ کوئی خط ہے، نہ کوئی. تو یہ معاملہ دنیا کہہ رہی ہے تو امریکہ نہیں سن رہا. میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ افیکٹ تو کرے گا نا یہ چیز؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے افیکٹ کرے گا. اس سے امریکہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مسلم امہ جو ہے اور باقی قوتیں بھی ہیں. امریکہ ٹھیک ہے وہ بہت بڑی قوت ہے، ہمیں تو لگ رہا تھا امریکہ، لیکن اور بھی ویٹو پاور جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو پی ٹی آئی جو کروانے جا رہی ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارنے جا رہی ہے. کروا پائے گی پی ٹی آئی؟ میرا خیال ہے کہ اس کے جو آفٹر افیکٹس اور برے افیکٹس جو امریکہ پہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے، کیونکہ ایک پہ پوری دنیا میں یہ بات جائے گی نا بھی ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں، اتنے آپ چیمپئن بن رہے ہیں ہیومن رائٹس کے، اور دوسری طرف آپ نے اتنا ظلم کروایا ہے کہ آپ نے 60,000 لوگوں کو جو ہے وہ تہ و تیگ کروا دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ یہ ہو سکے. اچھا، آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ ویٹو پاور اور بھی ہیں، تو ظاہر چین کا خیال ذہن میں آتا ہے. پاکستان کے لیے اس نے ہمیشہ یوز کیا ویٹو پاور، اور چین کو اپنے لوگوں کی پاکستان میں سیکیورٹی پہ بہت پرابلم ہے. اور انڈیا ٹوڈے نے خبر بھی دی ہے کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی خود سیکیورٹی کمپنی بھجوا دی ہے. سیکیورٹی کمپنی کو انہوں نے یہ کام دے دیا چینیوں کی سیکیورٹی کا پاکستان میں، جس پہ فارن آفس نے اس کو ڈینائی بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن بات چیت ہو رہی ہے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان میں یہیں پہ. اور اسی دوران یونائٹڈ نیشن کا ایک وہ ہے ہیومن رائٹس پہ ڈیفینڈرز کا ایک گروپ ہے، اور انہوں نے بلوچستان میں جو ابھی یہ ہوا ہے، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں مظاہرے کے بعد، اس پہ انہوں نے بہت سخت تنقید کی ہے. یہ اور ظاہر ہے بی ایل اے کیا ٹارگٹ چینی شہری ہیں. یہ ایک طرف یونائٹڈ نیشن ہم پہ یہ پریشر ڈال رہا ہے، دوسری طرف چین کو اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. آپ تو بہت برے نہیں پھنسے ہوئے اس میں؟ نہیں، دیکھیں اس میں جہاں تک چینی شہریوں کی سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ کنسرن ہے. وزیر اعظم خود ذاتی طور پہ اس معاملے کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگز بھی لیتے ہیں. اس میں چائنیز کا جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی ان کا یہ خیال تھا کہ جو سیکورٹی میئرز آپ ہمارے لیے لیتے ہیں، جو ارینجمنٹس کیے ہیں، تو اس میں ایک ہوتی نا ایک ٹیکنیکل سٹیج ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان کی بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شمولیت ہو، تاکہ انہیں معلوم ہو. یعنی ایسے ہی کہ جیسے اگر میری سیکورٹی کا انتظام ہو رہا ہے تو اس میں میری بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ انپٹ ہو کہ کس طرح کی سیکورٹی جو ہے وہ مجھے چاہیے. کیونکہ وہاں پہ پرابلم یہ بھی ہے کہ سیکورٹی کے نام کے اوپر بعض اوقات ان کو بہت زیادہ جو ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے کہ پھر بالکل ہی ان کی جو اپنا موومنٹس ہیں ان کو محدود کر دیا جاتا ہے. تاکہ وہ یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ آگے کمروں میں یا ہوٹلوں میں بند رہنے کے لیے تو نہیں آتے. تو اس میں ان کے اوپر ان سے بات ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن کی حد تک اگر اس چیز کو جو ہے وہ یعنی ایک ایسی صورت میں جو ہے وہ کر لیا جائے جس کے اوپر ان کی بھی سیٹسفیکشن ہو، تو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، اور ان کی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر تسلی رہے گی. باقی جہاں تک یہ بات ہے یہ گرفتاریوں سے متعلق اور یہ بی ایل اے والا معاملہ، میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ میں جہاں سے یہ بات اوریجنیٹ ہوئی ہے، وہاں پہ ہم شاید اپنی بات کو، یا وہاں پہ جو صورتحال ہوئی ہے اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ پہنچا نہیں سکے. اب ہمارا جو فورن آفس ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا کسی جگہ پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ اوور لک ہوئی ہے. تو اب فورن آفس جو ہے وہ اس کے اوپر اوور برڈن تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، اوور برڈن نہیں ہے، لیکن یہ ڈار صاحب نے خود جا کے تو نہیں کرنا تھا. وہاں پہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہاں پہ ایک پورا ایک جو ہے وہ سٹاف ہوتا ہے. تو پھر حکومت کو کچھ کرنا چاہیے نا، اگر وہاں پہ بیٹھے خالی ہیپی آور بناتے رہتے ہیں. اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے جن باڈیز کو اٹھانے پہ جھگڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ساری گرفتاریاں اور جس طرح سے یہ صورتحال آگے بڑھی ہے، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ شاید
یہ کلیئرٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی جو یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی. انہیں پتہ ہونا چاہیے نا, یہ تو نالائکی ہے ان کی کہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں تھی. خیر اچھا چلیے دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. اس پہ آخر میں صرف یہ بتا دیں, نواز شریف صاحب عید کے بعد پاکستان کی سیاست میں کچھ باہر نکلیں گے؟ لوگ بہت چاہ رہے ہیں, سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال بہت خراب ہے, انہوں نے کہا ہے میں وہاں جاؤں گا بھی. یہ واقعی ان کا کوئی ایسا پلان ہے یا خالی جی نہیں, یہ اس وقت یہ ڈیمانڈ بھی بہت ہے, اور یہ ساری چیزوں سے ہم نے بھی ان کو آگاہ بھی کیا ہے, ریکویسٹ بھی کی ہے. تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی انہوں نے کیا جو ان کا رسپانس کیا تھا, وارم تھا یا نہیں انہوں نے بالکل کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ جو کردار اس وقت ملک اور قوم کی ضرورت ہے وہ کردار وہ ادا کرنے کے لیے بالکل پوری طرح سے تیار ہیں, کمیٹڈ ہیں, اور وہ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی اس میں وہ آئیں گے, نظر آئیں گے وہ بھی بالکل. اب بلوچستان کے مسئلے پہ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, KPK کا مسئلہ ہے, سب پہ. ٹھیک, ہاں بالکل. بہت شکریہ رانا سناولا صاحب ہم سے بات کرنے